مشاعرہ عالمی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ دبئی سے ایک ایسی شاعرہ جنہوں نے عورت کے نسوانی احساسات کی پاکیزگی کو بڑے سلیقے سے اور بڑی تمکنت کے ساتھ اپنی شاعری میں، غزل میں بھی اور نظموں میں پیش کیا ہے۔ یہ بہت ہی پیارا نام ہے محترمہ ثروت زہرا صاحبہ کا، جو دبئی سے تشریف لائی ہیں۔ خلیجی ملکوں کے مشاعرے میں بہت باوقار انداز سے سنی جاتی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ انہیں اس طرح سے سنیے کہ وہ آپ کے حسن سماعت کو اپنی نظروں میں محفوظ کر کے لے جائیں اور خلیجی ملکوں میں بتائیں کہ اندور میں ہم نے مشاعرہ پڑھا اور کتنی عزت افزائی ہوئی ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اندور کی تہذیب ان کی آنکھوں میں سما جائے، اس طرح آپ سنیے۔ ثروت زہرا صاحبہ۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں شہر اندور کے اس خوبصورت ادب و تہذیب کے اپنے اجداد کے جنم بھومی کو میں سلام پیش کرتی ہوں اور بھروسہ ٹرسٹ کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت ذہنی سفر میں شامل ہونے کا حوالہ دیا اور ساتھ دیا۔ میں کچھ سیٹیوں کی آواز سن رہی تھی، کہنے کو میں کچھ اور آئی تھی، لیکن پہلے دو شعر اگر آپ کی سماعتیں میرا ساتھ دیں تو میں سنانا چاہوں گی کہ بنت حوا ہوں میں، یہ میرا جرم ہے۔ بنت حوا ہوں میں، یہ میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے۔ بنت حوا ہوں میں، یہ میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے۔ میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں، میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں، سوچ سکتی ہوں سو لائق دار ہوں۔ میرا خیال ہے مائک کو۔ میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں، سوچ سکتی ہوں سو لائق دار ہوں، جانتی ہوں میرا بولنا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ مجھ میں احساس کیوں ہو کہ عورت ہوں میں، مجھ میں احساس کیوں ہو کہ عورت ہوں میں، زندگی کیوں لگوں بس ضرورت ہوں میں۔ مجھ میں احساس کیوں ہو کہ عورت ہوں میں، زندگی کیوں لگوں بس ضرورت ہوں میں، یہ میری آگہی بھی میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ میرے واہ۔ جذبے رہیں دل کے زندان میں، میرے جذبے رہیں دل کے زندان میں، میری گستاخیاں آپ کی شان میں، آپ کا ذکر بھی تو بڑا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے۔ واہ واہ واہ۔ غزل کے چند اشعار میں سنانا چاہوں گی کہ عنایت۔ پھر آس دے کے آج کو کل کر دیا گیا، پھر آس دے کے آج کو کل کر دیا گیا، ہونٹوں کے بیچ بات کو شل کر دیا گیا۔ پھر آس دے کے آج کو کل کر دیا گیا، ہونٹوں کے بیچ بات کو شل کر دیا گیا، صدیوں کا پھونک جسم سنبھالے تو کس طرح، صدیوں کا پھونک جسم سنبھالے تو کس طرح، جب عمر کو نچوڑ کے پل کر دیا گیا۔ واہ 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 واہ۔ صدیوں کا پھونک جسم سنبھالے تو کس طرح، جب عمر کو نچوڑ کے پل کر دیا گیا۔ اور شعر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے کہ اب تو سنوارنے کے لیے ہجر بھی نہیں، اب تو سنوارنے کے لیے ہجر بھی نہیں، سارا وبال لے کے غزل کر دیا گیا۔ اب تو سنوارنے کے لیے ہجر بھی نہیں، سارا وبال لے کے غزل کر دیا گیا۔ اور شعر پیش خدمت ہے کہ کیسے بجھائیں کس کو بجھائیں بجھے بھی کیوں، کیسے بجھائیں کس کو بجھائیں بجھے بھی کیوں، اس آگ کو تو خون میں حل کر دیا گیا۔ پھر آس دے کے آج کو کل کر دیا گیا، ہونٹوں کے بیچ
بات کو شل کر دیا گیا۔ بہت شکریہ، کیونکہ میں جس شہر کو اور جس وطن کو اپنی دھرتی سے محبت کا اندازہ ہے، اس کو بے وطنی کے دکھ سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے، اور درد کا درد سے رشتہ ہوا کرتا ہے۔ میری ایک نظم جو کہ پردیس میں رہنے والے آپ کے پیاروں کے نام ہے، یہ وہ خطوط ہیں جو ایک عورت یہاں سے بیٹھ کر اپنے پیاروں کو لکھتی ہے۔ اس کے چند حصے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ منّے نے باتیں سیکھ لی، قدموں پہ چلنا آ گیا۔ منّے نے باتیں سیکھ لی، قدموں پہ چلنا آ گیا۔ کل لڑکھڑایا صحن میں، گرنے لگا تو یوں لگا، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے مانگے تمہارے ہاتھ کو، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے مانگے تمہارے ہاتھ کو۔ انگلی پکڑ کے میں چلی تو مجھ کو رونا آ گیا، ہوتے جو تم تو میں بھلا، ہوتے جو تم تو میں بھلا، منّے کو کیوں کر تھامتی، کیسے میں تیری یاد سے منّے کی خواہش ڈھانپتی۔ بچوں کو اپنے باپ کے ہمراہ جب دیکھے ہے وہ، میں جانتی